حضرت علی نے فرمایا، جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ نماز اور قرآن کے علاوہ بھی اللہ سے تنہا وقت گزاریں، جیسے دوستوں کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، اپنے دل کی باتیں بتاتے ہیں، ویسے ہی رات کو سونے سے پہلے اپنے اللہ سے گفتگو کیا کریں، اپنے دل کی باتیں اللہ کو بتایا کریں۔ زندگی کی منافق زدہ ٹھوکروں میں سب سے قیمتی دھکا وہ ہوتا ہے جس سے آپ گرتے ہیں اور اٹھنا سیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ قاضی کے ساتھ ہوتا ہے جب تک وہ ظلم نہیں کرتا، اور جب وہ ظلم کرتا ہے تو وہ چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہے اور اس سے شیطان چمٹ جاتا ہے۔ میرے اللہ فرماتے ہیں، میرے بندے، میں تم سے پیار کرتا ہوں، کیا کوئی ایسا بھی ہے جو تم سے مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہو؟ مجھ پر یقین رکھو، میں تمہارا نصیب غلط نہیں لکھ سکتا، میں تمہاری دعائیں بھی سن رہا ہوں اور تڑپ بھی دیکھ رہا ہوں، مجھ پر یقین کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ میں نے گناہوں میں ڈوبے لوگوں کو راتوں کو روتے دیکھا ہے اور نیکی کرنے والوں کو دوسروں پر ہنستے دیکھا ہے۔ کس کا کردار اچھا ہے کس کا برا، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کر سکتا ہے، جبکہ اللہ برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ بہترین پانے کے لیے بہترین بننا بھی پڑتا ہے، کیونکہ پاک تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں، الفاظ، احساسات، خواہشات اور لوگ۔ میں زندگی کو بہت غور سے دیکھ کر آیا، سب کچھ ہے اس میں مگر اعتبار نہیں۔ عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ جن کے دل کے آئینے اجلے ہوں ان کے مقدر کبھی دھندلے نہیں ہوتے۔ جو ہم کھو دیتے ہیں قدرت پہلے سے ہمارے لیے بہترین چن کر رکھتی ہے۔ توجہ سخاوت کی سب سے نایاب اور خالص ترین شکل ہے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اللہ تو چھوٹی سی چونٹی کا بھی حق ضائع نہیں ہونے دیتا، پھر آپ نے کیسے سوچ لیا کہ وہ رب آپ کے ٹوٹے دل کے ساتھ کیے صبر اور دعاؤں کو ضائع کر دے گا؟ یقین رکھیں، وہ رب اپنے بندوں کو پورا صلہ دیتا ہے۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ خدا پہ یقین اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اگرچہ تمہارے راستے میں سمندر ہی حائل ہو، پھر بھی تمہیں اس بات پر یقین ہو کہ تمہارا رب اس سمندر کو چیر کے تمہارے لیے راستہ بنانے پر قدرت رکھتا ہے۔ اور اللہ ہمیشہ وہی کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔ جب تم دنیا کی گئی زیادتی پر خاموش ہو جاؤ گے تو اسے المقصد پاؤ گے۔ صبر اللہ پر یقین کی آخری حد ہے۔ صبر خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ تم اسے خاص رکھو، وہ تمہیں خاص رکھے گا۔ ہمارے پاس کئی راستے تھے، لیکن ہم خدا کی سمت چلے تو قرار تک پہنچے۔
آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دل میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوتے ہیں۔ قسم ہے چاشت کے وقت کی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا۔ جب رب سے محبت ہو جاتی ہے نا، تب دنیا کی باقی تمام محبتیں پھیکی لگنے لگ جاتی ہیں۔